بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ ایک اور خبر، اور وہ خبر ہے جی افغانستان سے، اور افغانستان کا معاملہ بدستور گھمبیر ہوتا جا رہا ہے، اور اب پاکستان کو انڈر پریشر لانے کے لیے، دباؤ میں لانے کے لیے مزید ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جس سے پاکستان میں بھی سیکورٹی کے معاملات ان کو چیلنج کیا جائے اور انریسٹ پیدا کیا جائے، بدامنی پیدا کی جائے۔ یہ اب پاکستان میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے افغانستان میں مار پڑ رہی ہے، ویسے ویسے اس کا انتقام جو ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ انتقام، اس کا بدلہ وہ پاکستان میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے عوام سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت یہ تو معلوم ہے آپ کو، میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں کیوں کہہ رہا ہوں پاکستان کا۔ ایک تو جی پاک افغان بارڈر بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی ریزن کیا ہے وہ میں آگے ڈیٹیل آپ کو دوں گا، لیکن اس وقت افغانستان کی صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ طالبان حملے میں جی اسپیشل فورسز کے 20 کمانڈوز مارے گئے۔ یہ صوبہ فراب ہے، ضلع دولت آباد ہے۔ سیکورٹی آپریشن کے دوران طالبان کے حملے کی زد میں آئے افغان وزارت دفاع کے سابق جنرل کا بیٹا بھی مرنے والوں میں شامل ہے، اور صوبہ بلخ میں خودکش حملے میں 3 افغان پولیس ہلاک ہوئے۔ حملہ آور پولیس ہیڈ کوارٹر سے 2 بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی گئی، اور گاڑی ٹکرانا چاہتے تھے، حملہ آور نے پکڑ لیا۔ اور جبکہ صوبہ فراب میں طالبان کے حملے میں اسپیشل فورسز، افغان اسپیشل فورسز کے 20 کمانڈوز مارے گئے۔ اور کمانڈوز کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے؟ یہ وہ کمانڈوز ہیں جن کو نیٹو اور امریکی افواج نے تربیت دی تھی، اور انڈیا بہادر سرکار بھی اس میں شامل تھا۔ یہ ہے افغانستان کی صورتحال۔ اس کے بعد آگے جو معاملہ ہے وہ ہے جناب طالبان اب کیا کہہ رہے ہیں۔ طالبان نے ایک واضح طور پہ پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم اگر امریکہ سے نہیں ڈرے، اور امریکہ یہ جنگ جیت نہیں سکا، اور نیٹو یہ جنگ جیت نہیں سکا، تو جب آقا ہی ہار گئے تو غلام ہمارے ساتھ کیا جنگ لڑیں گے۔ یہ طالبان کا تازہ سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ اور اب غلام کون کون ہے؟ غلام میں سبھی شامل ہیں، غلام میں انڈیا بھی شامل ہے، کیونکہ انڈیا یہ ایک رہ گیا۔ کوئی ملک اگر ملکوں میں دیکھا جائے تو کہ انڈیا ہے جس پہ تکیہ کیا ہوا ہے، بھروسہ کیا ہوا ہے، وہ پلو نہیں پکڑا رہا۔ اور دوسرا افغان فورسز خود ہیں جی، افغان گورنمنٹ ہے، نیشنل گارڈ ہے ان کی۔ تو افغان طالبان اس بارے میں واضح طور پہ کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ غیر معمولی طور پہ جی افغان طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں، اور اب تک 30 اضلاع پہ اہم ترین اضلاع جو ہیں ان پہ قابض ہو چکے ہیں، ان کا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ 1 مئی سے لے کے آج تک 1.5 ماہ میں، یعنی کہ 45 دنوں میں 30 اضلاع، اس میں اور پھر کامیابیاں جو حاصل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ افغان فورسز میں اتنی سکت نہیں کہ وہ ان پہ کنٹرول حاصل کر سکیں یا ان پہ سبقت لے جائیں۔ اور ایک بڑی زبردست چیز کیا کر رہے ہیں، امن معاہدہ ہوا ہے افغان طالبان کے درمیان اور امریکہ کے درمیان، اور امن معاہدے میں صرف یہ ہے کہ جو غیر ملکی افواج ہیں امریکہ اور نیٹو کی، ان کو محفوظ راستہ دیا جائے گا نکلنے کا۔ اور اب تک ایک بھی حملہ افغان طالبان نے غیر ملکی فوج پہ نہیں کیا۔ اس امن معاہدے کی ہر شق پہ وہ عمل کر رہے ہیں، تاکہ یہ الزام نہ لگایا جا سکے کہ افغان طالبان امن معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے۔ وہ امن معاہدہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ہے، اور امریکہ کے ساتھ غیر ملکی افواج جڑی ہوئی ہیں، ان کا انخلا چل رہا ہے۔ اس پہ ابھی تک کوئی غیر ملکی فوجی ابھی تک نہیں مارا گیا۔ باقی وہ کام اپنا کر رہے ہیں اور اپنا علاقہ کنٹرول کر رہے ہیں۔
30 اضلاع پہ قبضہ کر لیا ہے اور لڑائی بدستور جاری ہے، اور اسی لیے اب صورتحال امریکہ پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ سپلائی لائن میری وسعت کے ساتھ ساتھ افغان فورسز کو حالیہ ہفتوں کے دوران طالبان جنگجوؤں نے گھیرے میں لیا اور ہر جگہ پہ ان کو شکست دے رہے ہیں، اور ایسے اضلاع پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا ہے جو فوجی لحاظ سے امپورٹنٹ ہے اور اپنی لوکیشن کے اعتبار سے، جغرافی کے اعتبار سے ایسے اضلاع بہت ہیں، اور کئی دن تک لڑائی لڑ رہے ہیں وہ اور جیت جاتے ہیں۔ اب غزنی صوبہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ لڑائی ہو رہی ہے۔ طالبان کمانڈر ملا مصباح جو ہیں وہ اویلیبل ہیں غیر ملکی انٹیلیجنس، غیر ملکی کیا کہنا چاہیے، غیر ملکی ذرائع ابلاغ سے بات کر رہے ہیں، اور ان کا اب سٹیٹمنٹ جو آیا ہے مصباح نے کہا کہ مغرور امریکیوں کا خیال تھا کہ وہ دھرتی سے طالبان کا نام و نشان مٹا دیں گے، لیکن طالبان نے امریکیوں اور ان کے اتحادیوں کو شکست دے دی ہے، اور اب جب کہ وہ افغانستان چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس ملک میں ایک اور اسلامی ملک، ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ تو کھل کے سامنے آ گیا۔ ملا مصباح وہ غزنی میں جی عوامی صحت کا ایک عہدہ قرار دیتے ہیں۔ جب امریکہ یہاں سے وہ کہتے ہیں جب امریکی یہاں سے چلے جائیں گے تو وہ حکومتی فورسز 5 دن تک بھی نہیں ٹک پائیں گے۔ یہ ہے ان کا افغانستان اشرف غنی حکومت کے بارے میں، NDS کے بارے میں اور افغان فورسز کے بارے میں کلیم، کہ یہ چند دنوں کی بات ہے کہ جیسے ہی آخری غیر ملکی فوجی کابل سے افغانستان سے اڑے گا، اس کے ٹھیک 5 دن بعد پورے افغانستان میں ہمارا کنٹرول ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے جو کہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے پھر ایک ہے جی اندار ضلع، وہ ہے طالبان کے ذریعے حال ہی میں انہوں نے قبضہ کیا ہے اور وہاں کے ہسپتالوں کا اب دورہ کر رہے ہیں۔ اب غیر ملکی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ وائس آف جرمنی ہے، AFP ہے، وائس آف امریکہ ہے، اب ان کے نمائندگان کو جی وہ طالبان جو ہیں ان علاقوں کا وزٹ کروا رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور وہ جاتے ہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، بلکہ سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں طالبان۔ اسی طریقے سے ایک جی، اور یہ آپ یوں سمجھیں یہ سچویشن 1990 والی ہے، اور 1990 کے بعد جو سچویشن تھی وہی سچویشن اس وقت ہے۔ طالبان اس وقت بھی اسی طریقے سے انہوں نے پیش قدمی کی تھی اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر افغان طالبان اب ایک اور کلیم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فتوحات، ہماری فوجی کامیابیاں جو ہیں وہ ہماری اسی تواتر سے جاری رہیں تو وہ وقت دور نہیں جب افغان جلد ہی مکمل آزادی کا لطف اٹھائیں گے۔ پھر ایک اور چیز، اب قراباخ ایک ہے ضلع، یہ کمانڈر ہیں قاری حفیظ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ امریکی اور ان کے نیٹو اتحادی اور کابل انتظامیہ کو مکمل شکست ہو چکی ہے۔ ہمدان ان کا نام ہے جی، قاری حفیظ اللہ ہمدان، وہ کہتے ہیں جلد ہی افغان مسرت اور مکمل آزادی کا لطف اٹھائیں گے۔ افغان وزارت دفاع جو ہے وہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، افغان وزارت دفاع، اور وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ان کے آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اسی خدشے کا اظہار جو ہے وہ اب یورپی یونین بھی کر رہی ہے، نیٹو بھی کر رہی ہے، اور مغربی جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کے خصوصی نمائندے ہیں جی تھامس نکلسن، انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں جو اضافہ ہو رہا ہے کشیدگی کا، اس کو غور سے اور سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور دوحہ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے چاہیے اور اس میں پیش رفت ہونی چاہیے، اور جو کچھ اس معاہدے میں طے تھا اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ پھر ایک انہوں نے خاص طور پہ کہی ایک بات نکلسن نے، انہوں نے کہا کہ آنے والے چند ہفتوں اور مہینوں میں ہم بدقسمتی سے کشیدگی میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں، اور اضافہ ہوگا
خطرناک صورتحال ہوگی۔ غیر ملکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان میں نہ صرف کشیدگی میں اضافہ ہوگا بلکہ دونوں فریقین جنگ کے میدان میں اپنی طاقت آزما رہے ہیں اور دیگر عناصر کی شمولیت کی وجہ سے تنازع مزید کشیدہ اور پیچیدہ ہو جائے گا۔ اس سے نہ صرف میدان میں بلکہ مذاکرات میں بھی پیچیدگیاں ہوں گی اور اس میں اضافہ ہوگا۔ اب وہ امریکہ پہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے جو کچھ معاہدہ کیا تھا طالبان کے ساتھ اس پہ عمل کریں اور بقیہ شقوں پہ بھی عمل کریں، اور افغانستان چھوڑنے سے پہلے اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا، افغانستان کا کنٹرول کون سنبھالے گا، عبوری سیٹ اپ کیا ہوگا، نئے الیکشن کب ہوں گے، یہ سارا کچھ کر کے جائیں۔ اگلی خبر ابھی تک جو ایک کہنا چاہیے چل رہی ہے وہ ترکی والی ہے جی، کہ جو بائیڈن اور طیب اردوان ان دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی بلکہ مذاکرات ہوئے کہ ترکی کا رول کیا ہوگا، اس میں کابل ان کے حوالے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کابل کی سیکورٹی۔ ابھی تک ترکی نے اس ملاقات کے بعد ترکی کی طرف سے طیب اردوان کی طرف سے کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو ہمارے سورسز ہیں پاکستان کے سورسز وہ یہ کہتے ہیں کہ طیب اردوان نے بہت کڑی شرائط عائد کی ہیں اور ان کڑی شرائط کو جب تک نہیں مانا جائے گا اور مضبوط ضمانتیں امریکہ نہیں دے گا تب تک ترکی اتنی جلدی قابو میں آنے والا نہیں ہے، اور ترکی اکیلے یہ فیصلہ نہیں کرے گا، ترکی پاکستان کے ساتھ بات چیت کرے گا اور پاکستان اور ترکی دونوں افغان طالبان سے بھی بات کریں گے۔ اگر یہ معاملہ ہوا تو در پردہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں ہوگا، یا پھر ترکی کی جو شرائط ہیں، کڑی شرائط جو ساری کی ساری دفاعی ہتھیاروں سے متعلق ہیں، اور ترکی کا جو 100 سال کا ایک بندشیں ختم ہو رہی ہیں اس کے بعد کی صورتحال پہ ہے، تو وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امریکہ جو ہے اس نے آج تک کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا، اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اب بھی پیوٹن نے بھی یہی بات کی ہے ملاقات کے بعد کہ امریکہ کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کچھ نہیں سوچتا اور صرف اپنا مفاد سوچتا ہے، تو یہ ہے وہ ہرڈل جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ ساری سچویشن آپ نے افغانستان کی میں نے آپ کی خدمت پیش کی، اور اسی وجہ سے اب پاکستان پہ بھی ایک طرف الزام تراشی کروائی جا رہی ہے، جو افغانستان کے دفاع کے مشیر ہیں ان کے ذریعے سے، اور دوسری طرف سو کالڈ کہوں گا سلامتی کے مشیر جو ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے کے لیے پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ، یہ واقعات کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ ہمارے جوان شہید ہوئے، یہ بلوچستان میں بھی ہو چکا ہے اور یہ خیبر پختونخوا میں بھی ہو چکا ہے، اور یہ میسیج دیا جا رہا ہے پاکستان کو کہ جناب ایسے نہیں تو پھر ہم ایسے کریں گے، اور یہاں پہ انہی کالعدم تنظیموں کو، انہی دہشت گردوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ان کے پیچھے کون ہے؟ اچانک یہ کیسے ویو شروع ہو گئی ہے؟ یہ ساری باتیں اگر کوئی یہ سمجھے، کوئی بھی سپر پاور یا اسٹیبلشمنٹ، عالمی اسٹیبلشمنٹ اگر یہ سمجھے کہ یہ پاکستان کو نہیں پتہ، یا چائنا کو نہیں پتہ، یا رشیا کو نہیں پتہ، یہ سب کو پتہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان ہو، چائنا ہو، روس ہو، ایران ہو، ترکی ہو، یہ سب وہ کہتے ہیں دودھ کے جلے جو ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ وجوہات، لیکن ان ساری باتوں کا میں اگین کہوں گا کہ ہم سب کافی ملک جو ہیں وہ بہت سمجھدار بھی ہو چکے ہیں اور بڑے بھی ہو چکے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔